بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آج قرآن پاک کی جس آیہ مبارکہ کی تفسیر پر انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ طلاق کی آیہ نمبر 3 ہے۔ سورہ طلاق کے جو مدنی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور اس کے جو مضامین ہیں وہ اس کے نام سے واضح ہیں کہ اس کے اندر طلاق کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے، مگر مبدأ و معاد کی بھی متعلق اس میں کچھ باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور پھر ان کی تعلیمات سے متعلق بھی کچھ آیات ہیں۔ اور سورہ طلاق کی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو گویا وہ اس کا اختتام، اس کا انجام رسول اللہ کی سیرت پر ہوگا۔ اور 12 آیات پر مشتمل قرآن کی یہ سورہ ہے، اور جس آیہ پر آج ہم بات کریں گے وہ اس کی آیہ نمبر 3 ہے۔ اور اس کے مضامین پر بھی اگر ہم بات کریں تو بے شک کہ اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ہمیں انہی طلاق کے احکامات سے ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگر ہم اس کو ازدواجی مسائل سے جوڑیں، لیکن اس کا مضمون مفسرین نے بتایا کہ بہت زیادہ وسیع ہے اور بہت گہرائی رکھتی ہے وہ آیت، اور اس کے جتنے بھی معانی ہیں اور مطالب ہیں اس کی جو وسعت ہے وہ فقط اس مضمون تک نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی اور اس کے درپیش مسائل، بہت سارے مسائل ہیں کہ جس کا حل پروردگار عالم نے قرآن کی اس آیت میں دیا ہے۔ اور وہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا خدا کہ جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص خدا پر توکل کرے تو خدا اس کے امر کی کفایت کرتا ہے۔ خدا اپنے امر کو انجام تک پہنچا کر رہتا ہے، اور خدا نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ جیسے کہ بتایا کہ قرآن کی یہ آیت کہ جو اگر ہم ان مسائل سے کہ جو ازدواجی ہیں اس کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں بہت سارے معاملات کہ جو خدا پر توکل نہیں ہے اور اس کا فقدان ہے اس کی وجہ سے درپیش ہوتے ہیں، اور اگر رزق کے معاملات دیکھیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شادی کرتے ہوئے، شادی کے بعد کے مسائل، رزق کی تنگی اور فراخی اور ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں۔ تو خدا یہ آیت کی جو بہت زیادہ امید افزا ہے، جو دل کو بہت زیادہ سکون اور نور اور تقویت ایمان کو عطا کرتی ہے، اور اس کے بارے میں فقط یہ نہیں کہ اس کا مضمون ہی جس طرح سے آیا کھل رہی ہے اور شروع ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ خدا وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے، یعنی خداوند متعال کا رزق کے دروازوں کو کھولنا، رزق کو عطا کرنا، اور ان دریچوں سے پروردگار عالم عطا کرتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی انسان اگر خدا پر توکل کرے تو اس کے تمام تر امور پروردگار عالم آسان کرتا رہتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ امید افزا آیت ہے اور تمام حلال مشکلات ہے، تمام مشکلات کا حل اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور اس کی روایت ہمیں جناب ابو ذر غفاری سے ملتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں، ایک ایسی آیت کے بارے میں علم رکھتا ہوں کہ اگر تمام انسان اس آیہ قرآنی، اس وحی الہی کے دامن کو تھام لیں تو ان کی مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ کی تلاوت فرمائی اور بار بار اس کی تکرار فرماتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کثرت سے جو شخص استغفار کرے تو لوح دل کی گناہوں کے زنگ سے اس کو
دھوئے کثرت استغفار سے تو خدا اس کے لیے ہر غم اور اندوہ سے، کشائش اور ہر تنگی سے نجات کی راہ کو فراہم کر دیتا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں کہا کہ یہ عوف بن مالک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو اصحاب پیغمبر میں سے تھا اور صاحب تقوی اور صاحب ایمان تھا، اور دشمنان اسلام نے اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا تو وہ اپنا نالہ بلند کرتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مصیبت کو بیان کیا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ بیٹے کو دشمنان اسلام نے گرفتار کر لیا ہے، ان کی قید میں ہے، اور رزق کی تنگی اور دیگر مسائل کے بارے میں اپنے رسول اللہ کو آگاہ کیا، بتایا اور شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، صبر کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اس نے اسی کام کو انجام دیا تو وہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے اس کا بیٹا گھر کے دروازے سے نمودار ہوا، اور اس نے بتایا کہ ایک لحظے کی غفلت اس کے دشمن نے اختیار کی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رہائی پا کر اور وہاں سے اس کی قید سے بھاگ کر گھر آ گیا، اور بلکہ دشمن کا ایک اونٹ بھی لے آیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ 100 اونٹ جو ہے وہ اپنے ہمراہ لے آیا۔ تو خدا اس کے لیے یہ ایک ایسا امر تھا کہ اس نے کبھی توقع بھی نہ کی تھی، اور پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ خدا وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ خدا پر اگر توکل کیا جائے تو تمام مشکلات درجہ بدرجہ آسان ہوتی رہتی ہیں۔ دو بہت اہم باتیں کہ جو ان آیات میں نکات ہیں، ایک مشکلات سے نجات اور تقوی کا اختیار کرنا، اور روح توکل۔ اور اس میں یہ بھی ہے، یہاں پر اس آیت کے مفہوم میں اس بات کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ مہم ہے کہ توکل کرنا یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان سعی و کوشش کو ترک کر دے، اور یہ کہ گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تقوی اختیار کروں خدا کا اور اس کی عبادت کروں اور رزق کے لیے سعی و کوشش نہ کروں، اور خدا گھر بیٹھے مجھے انتظام کر دے گا۔ یعنی اگر کسی کو کہا جائے تم یا رازقوں کی تسبیح پڑھو تو وہ گھر بیٹھا ہوا 70,000 بار بھی پڑھ لے تو گھر میں اس کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہونے والا، بلکہ اس رزق کے لیے سعی و کوشش کرنے جب تک نہیں کرے گا اور گھر سے باہر نہیں نکلے گا، رزق کا انتظام نہیں ہوگا۔ عمرو ابن مسلم، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ایک صحابی کہ جو کافی دنوں سے نہیں آیا، تو امام نے خیریت دریافت کی باقی اصحاب سے، تو لوگوں نے کہا کہ یا امام اس نے تجارت کو ترک کر دیا ہے اور گوشہ نشین ہو گیا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ وائے ہو اس پر، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو شخص سعی و کوشش اور رزق کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دے تو خدا اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی آیت کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا اور آ کر کہا کہ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر خدا نے ہمارے رزق کا انتظام کر لیا ہے اور ہم فقط تقوی خدا کا اختیار کریں اور خدا پر توکل کریں، تو لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا ہے اور گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اور عبادت الہی کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو شخص ایسا کرے گا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ سعی و کوشش کرے اور جد و جہد کرے۔ تو خدا پر توکل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تقوی کے ساتھ سعی و کوشش، لیکن روح توکل کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وحی الہی کو لانے والے جناب جبرائیل روح الامین علیہ السلام سے سوال کیا کہ اور تقوی کی حقیقت کو دریافت کیا اور پوچھا، توکل کی حقیقت کو دریافت کیا اور پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے ایسا فرمایا کہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ مخلوق نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ ہی نفع دے سکتی ہے، نہ ہی کچھ عطا کر سکتی ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو روک سکتی ہے۔ مخلوق سے کوئی امید نہ رکھنا اور فقط خدا سے لو لگانا، جس وقت ایسا ہو جائے تو پھر انسان خدا کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کرتا اور اس کے غیر سے امید نہیں لگاتا،
نہ اس کے غیر سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ دل لگاتا ہے۔ یہ توکل کی روح ہے۔ اس عمیق مضمون کے ساتھ توکل انسان کو ایک نئی شخصیت، ایک نئی جہت عطا کرتا ہے، اور تمام تر اعمال میں اثر پیدا ہوتا ہے انسان کے، اگر وہ توکل علی اللہ کرے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آیا کہ جب معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو شب معراج رسول اللہ نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو خداوند متعال نے فرمایا لیس شیء عند افضل من التوکل علی والرضا بما قسمت، میرے نزدیک مجھ پر توکل کرنے، جو کچھ میں نے تقسیم کیا ہے اس پر راضی و خوشنود رہنے سے افضل اور کوئی عمل نہیں ہے۔ خدا نے کہا، جب رسول اللہ نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، تو خدا نے فرمایا مجھ پر توکل کرنا، میری ذات پر توکل کرنا، اور جو میں نے تقسیم دی ہے اس پر راضی رہنا سب سے افضل، سب سے بہترین عمل ہے۔ انشاءاللہ کہ اگر ہم اس روح توکل کو جان لیں اور تقوی کے ساتھ صحیح و کوشش کریں، جیسے کہ رسول اللہ نے خوشخبری دی ہے، یہ بشارت دی ہے کہ اس آیت سے بڑھ کر اور کوئی آیت نہیں، اگر انسان اس آیت کے دامن کو تھام لے تو اس کی تمام تر مشکلات کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ ہمیں خدا تقوی اختیار کرنے کی اور تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، حقیقی توکل کے ساتھ صحیح و کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم حلالی مشکلات سے جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن بھی ہے، جو ائمہ معصومین علیہم السلام بھی ہے، تو تمام تر مشکلات کا حل ہمیں انہی دونوں جو ثقل ہیں ان سے ملے گا۔ جزاکم اللہ۔